بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنی جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھی پر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت میں نہیں ہیں۔ ایک عورت صرف اس شخص سے بحث کرتی ہے جس کی وہ واقعی پرواہ کرتی ہے۔ کم بحث صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ قوت باغ کو بڑھانے کے لیے کھانے میں پیاز کا استعمال کبھی مت بھولیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے دل کو طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ بال گرنے لگیں تو پیاز کا رس سر پر لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الرجی دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی سے نہانا مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کے لیے کدو کا استعمال نہایت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے اور آنکھوں کے درد میں رات کو سرما لگانا مفید ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کی جملہ امراض دور کرنے میں مددگار ہے۔ کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان سب کچھ پالے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا جانتا ہو۔ بھنے چنے اور بادام روزانہ کھانے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے، اعصابی اور جسمانی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ادرک کا استعمال پٹھوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صرف 10 منٹ چہل قدمی کرنے سے وزن میں کافی حد تک کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر چہرے پر نشانات ہوں تو ایلو ویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کریں، اسکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے تو کھیرے کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں: وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی، اور وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہوں۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کامیابی کی راہ میں آنے والی 10 رکاوٹیں جو تمہیں روک رہی ہیں۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بنیادی وجہ وہ رکاوٹیں ہیں جنہیں وہ پہچانتے ہی نہیں۔ نمبر 1، خود پر یقین نہ رکھنا۔ اگر تمہیں خود پر اعتماد نہیں تو دنیا تم پر کیوں اعتماد کرے گی؟ نمبر 2، کام کو ٹالنے کی عادت، بعد میں کروں گا، یہ جملہ خوابوں کا قاتل ہے۔ نمبر 3، ناکامی سے ڈرنا۔ کامیاب لوگ بھی ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، منفی سوچ اور دوسروں کی باتوں کا اثر لینا۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے، تمہاری حقیقت نہیں۔ نمبر 5، واضح مقصد کا نہ ہونا۔ اگر پتہ ہی نہیں منزل کہاں ہے تو کیسے پہنچو گے؟ نمبر 6، وقت کا غلط استعمال۔ وقت تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ نمبر 7، پرفیکشن کا انتظار۔ ہر کام میں مکمل ہونا ضروری نہیں، شروع کرنا زیادہ اہم ہے۔ نمبر 8، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ ایسے لوگ جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ نمبر 9، حوصلے کی کمی یعنی جلدی ہار مان لینا۔ یاد رکھیں، کسی بھی کام کا نتیجہ فوراً نہیں آتا، لیکن مستقل مزاجی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ نمبر 10، اللہ پر بھروسے کے بغیر خود پر انحصار کرنا۔ دعا، یقین اور محنت، یہ تینوں چیزیں مل کر کامیابی کی چابی بنتے ہیں۔